ذرا تصور کریں آپ کا پورا ملک ایک لمحے میں اندھیرے میں ڈوب جائے، بجلی بند، انٹرنیٹ ڈیڈ، بینکنگ سسٹم کریش اور ایئر ڈیفنس سسٹم خاموش۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی قدرتی آفت ہے، لیکن اصل میں یہ خاموش جنگ ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں نہ بندوق کی آواز آتی ہے نہ بم گرتے ہیں، لیکن پورا ملک پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کا ماہر ایک ملک ہے، اس کا نام ہے چائنا۔ دوستو، چین برسوں سے ایک ایسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے جسے ہم سائبر وار کہتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اثرات ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ چائنا اپنی روایتی اس کی فوجی طاقت ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اب دنیا کی سب سے خطرناک اور منظم سائبر آرمی بھی تیار کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ خفیہ انداز۔ 2015 میں چائنا نے پیپلز لبریشن آرمی کے تحت اسٹریٹجک سپورٹ فورس قائم کی، اور یہ فورس صرف سائبر آپریشنز کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور پھر 2024 نے چائنا میں باضابطہ طور پر PLA سائبر اسپیس فورس قائم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اب اگلی جنگ کی تیاری کمپیوٹرز، کوڈز اور الگوریدم سے ہو رہی ہے۔ اور یہ فورس چائنا کے اندرونی نیٹ ورک کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے اداروں، حکومتوں اور فوجی جو سسٹمز ہیں ان کو ہدف بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شنگھائی میں واقع پیپلز لبریشن آرمی PLA یونٹ 61398 ایک ایسا یونٹ ہے جو مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق دنیا بھر میں سائبر جاسوسی کا مرکز بن چکا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چائنا یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، تو جواب ہے معلوماتی غلبہ، انفارمیشنل ڈومیننسی جو ہوتی ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ جس کے پاس ڈیٹا ہوگا وہی دنیا پر حکمرانی کرے گا، اس لیے چائنا ہر اس چیز میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو اسے سائبر میدان میں ناقابل شکست بنا دے، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیپ فیک تو پتہ ہے نا آپ کو، کوانٹم کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس چین کو یہ پاور دیتی ہے کہ وہ خودکار حملے کر سکے، یعنی ایسے سائبر وائرس یا حملہ آور پروگرام جو خود بخود دشمن کے سسٹم کا تجزیہ کرے اور اس کے دفاعی اقدامات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بدل لیں۔ ایک ایسے ہتھیار ہیں، ویپن ہے جو انسانی مداخلت کے بغیر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ کی۔ چائنا نے اس شعبے میں اربوں ڈالر لگا کر دنیا کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ روایتی انکرپشن یعنی پاس ورڈز، سیکیورٹی کوڈز اور ڈیٹا کو محفوظ بنانے والے سسٹمز کو توڑنے کے لیے کوانٹم کمپیوٹنگ ایک مہلک ویپن ہے۔ اگر چائنا کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی بھی ڈیٹا، چاہے وہ نیوکلیئر لانچ کوڈ ہو یا بینکوں کے فائنینشیل سسٹم، محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ اب ذرا بین الاقوامی سسٹم پر لیول پر بھی نظر دوڑائیں کہ چیک ریپبلک کی حکومت نے سن 2025 میں ان کے وزارت خارجہ کے کمپیوٹر سسٹمز پر اٹیک ہوا، جس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ چائنا کا ہاتھ تھا۔ نیدرلینڈ کے وزیر دفاع نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ چین ان کے صنعتی راز چوری کر رہا ہے، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے بلکہ باقاعدہ تحقیقات اور شواہد پر مبنی رپورٹس ہیں۔ اور چائنا کی سائبر اسٹریٹجی صرف اٹیک کرنا نہیں بلکہ دشمن کے دماغ کو کنٹرول کرنا بھی ہے۔ اسے 3 وارفیئرز کہتے ہیں: میڈیا وار، سائیکولوجیکل وار اور لیگل وار، یعنی وہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور دشمنوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، اور بین الاقوامی قانون کا استعمال کر کے اپنی چالاکیاں، مینوپولیشن چھپاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف مفروضے نہیں بلکہ حقیقی خطرہ ہے۔ اور دنیا کی بڑی سپر پاورز امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، برطانیہ اب چائنا کی سائبر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ امریکہ نے تو اپنے سائبر ڈیفنس بجٹ میں اربوں ڈالر کا اضافہ کر دیا، اور وجہ صرف ایک ہے: چائنا۔ دوستو، اس جنگ میں نہ صرف فوجی ادارے بلکہ عام عوام بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کا موبائل ڈیٹا، آپ کا سوشل میڈیا، سب کچھ ایک بٹن کی مار پر چائنا کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا کب جاگے گی؟ کیا ہم وقت پر خود کو محفوظ بنا پائیں گے؟ اور چائنا کی سائبر وار کی یہ خفیہ تیاری صرف ایک ملک کی چال نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک خاموش مگر خطرناک طوفان ہے جو آ چکا ہے۔ لیکن کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کیا پاکستان کو سائبر وار کی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔